حضور مفتی اعظم ہند عرس فاروقی حضرت علامہ مفتی افروز عالم صاحب نوری، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جنت کس کے لیے ہے؟ بولو بھائی، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان پر خاتمہ پائیں گے وہ اللہ کی جنت پائیں گے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جن کے دل میں نبی کریم کی یاد و محبت ہے، جو نبی کی یاد و محبت میں جاتے ہیں وہی جنتی بن کے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد آدم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، تر سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ دعویٰ کوئی کرتا رہے مگر جنت میں جانے کا حق ہم اہل سنت ہی کو ہے۔ جو سنیت پر جائے گا وہی اللہ کی جنت پائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ خالق نے میرے خلد بنائی ہے اس لیے، بنائی ہے اس لیے، ہو جائے آج شان نبی کا بیان کچھ، نبی کا بیان کچھ، ہو جائے آج شان نبی کا بیان کچھ، نبی کا بیان کچھ۔ افروز تم نے نعت سنائی ہے اس لیے، سنائی ہے اس لیے، بہت اچھے دل مفتی میں صاحب، نبی کی سبحان یاد اللہ، جو آئی ہے اس لیے، آئی ہے اس لیے۔ بہت اچھے مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس علم دین کی دولت ہوگی وہی اللہ عز و جل کو جانے گا، وہی پہچانے گا، وہی اس کے صفات کو جانے گا، اس کے کمالات کو جانے گا، اس کے جلال کو جانے گا، وہی عذاب و ثواب کو پہچانے گا، وہی سمجھ پائے گا کون سا کام ہمیں کس طرف لے جائے گا۔ علم دین کے بغیر آپ سوچے کوئی متقی پرہیزگار بن جائے، تقوی شعار ہو جائے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر علم کے کوئی متقی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور راہ تقوی بغیر علم کے متصور نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بولو بھائی، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یہ تمام فرائض، مگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو بہت اہم فریضہ جس پر فرائض کی بنا ہوتی ہے، جس پر فرائض کا مدار ہوتا ہے، اس سے غافل رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے مگر نماز کی تعلیم فرض نہیں ہے، نماز کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کیا روزے کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے؟ یہ تمام وہ فرائض ہیں جو صحیح درست ہوتے ہی تب ہیں جب علم دین کی دولت سے ہمارے سینے منور و مجلہ ہوتے ہیں، تبھی مکمل ہوتے ہیں۔ سنی بھائیوں، اندھیرے میں رکھنے کی بات نہیں کرتا، سچی بات یہی ہے کہ ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے علماء کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا پڑے گا،
اپنے آپ کو اچھا مسلمان رکھنے کے لیے علماء سے علم دین سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا۔ ہم اگر علماء سے بیزار ہو کر دور و نفور ہو کر زندگی گزاریں گے تو سمجھیں ایسے ہی ہیں جیسے بے آب و دانہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح انسان کو جینے کے لیے آب و دانے کی ضرورت ہے، ہمیں کہنے دیا جائے بلا شبہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، مسلمان رہ کر جینے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، زندہ باد، بہت اچھا پیغام۔ اسی لیے حضور کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا غدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار کریم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں یا تو عالم دین ہو جائیے، یا علماء کی بات، یا طالب علم بن جائیے، یا علماء کی باتیں سننے والے بن جائیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عالموں سے محبت کرنے والے ہو جائیے، ورنہ سرکار فرماتے ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، یعنی علماء کا، طلباء کا، مدارس کا، علم دین کا، علماء علمی مجالس کا دشمن نہ بن جانا۔ اگر تم دشمن بن جاؤ گے سرکار کریم فرماتے فتالک، تو تم دین و دنیا دور جہان میں یہاں بھی اور وہاں بھی ہلاکت سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو ہلاکت سے بچیں تو آؤ سرکار کریم کے ارشاد مبارک پر عمل کریں، عالم ہو جائیں، مفتی شرع متین بن جائیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے شہزادہ حضرت علامہ مفتی فاروق نوری علیہ الرحمہ، عزیز محترم حضرت مولانا مفتی محمد نوید رضا فاروقی منظری، جو اس سال منظر اسلام سے اللہ کے فضل سے دستار افتاء لے کر آپ کے گاؤں میں آئے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ دستار افتاء فقہ کا صحیح، فقیہ کا صحیح مصداق جو ہے وہ مفتی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں ان فضیلتوں کا آپ دیکھیے احادیث میں آیات کریمہ میں کہ ان فضیلوں کا مستحق فقیہ ہی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے علم فقہ مسائل دینیہ کا علم نہیں ہے تو آپ کا عمل، نماز کے مسائل سیکھنا فقہ ہے نا، روزے کے مسائل سیکھنا فقہ، حج کے مسائل سیکھنا فقہ، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فقہ، یہ تمام دین کی جو باتیں ہیں انہیں سیکھنا یہی تو فقہ ہے۔ یہی وہ تمام چیزیں ہیں، عقائد کے جو معمولات، عقائد کے جو مسائل ہیں، جو عقائد اہل سنت ہیں، ان سب کی تعلیم بھی فقہ ہے، اور مسائل فروع جو ہیں ان سب کی تعلیم بھی فقہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے بیزاری کی تو آپ کے دین و ایمان کو نقصان ہوگا۔ دین و ایمان کو نقصان سے بچانے کے لیے علماء دین، وارثان علوم نبویہ، مفتیان شرع متین سے جڑ کے رہنا پڑے گا۔ یہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہی آپ کو سمجھائیں گے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہی آپ کو سمجھائیں گے کس بات سے بچنا ہے اور کس بات کو اختیار کرنا ہے۔ یقیناً اگر آپ نے انہی کے اطاعت کر لی، انہی کے نقش قدم کو اختیار کر لیا، ان کا اتباع کر لیا، تو یقیناً آپ دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ جو دین میں کامیاب ہے وہی تو صحیح معنی میں دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ بہت اچھے اس کا مفتی صاحب، دین نہیں اس کی کیا دنیا ہے؟ کھیت خرید لیے، کیا کس بات کا فائدہ؟ خلیان، دکان، مکان، تمام طرح کی دولتیں آپ نے اکٹھی کر لی۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے اور بے دینی کے ساتھ جائیں گے تو وہ دولتیں، وہ مکان، وہ ثروتیں، وہ جائیداد، وہ تمام آپ کی دولت کی انبار ذخائر، وہ سب کس کام کے ہیں؟ یقیناً دولت آپ کے وہی کام آئے گی جو علم دین کے ذریعے آپ نے عملی دنیا میں اکٹھی کر رکھی ہے۔ وہی دولت آپ کو دنیا میں بھی بلند کرے گی اور آخرت میں بھی بلند کرے گی۔ کیا بات ہے، بہت اچھے حضرت، واہ واہ واہ۔ اس لیے سنی بھائیوں، علماء کی قدر کیا کرو، اور علماء اہل سنت ان کی عزت کیا کرو، تاکہ ان کی قدر و عزت سے آپ کا قرب سلامت رہے اور آپ کے قرب کی سلامتی میں آپ کے دین و ایمان کی سلامتی رہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ اولاً آج کا معاشرہ
یا تو علماء کی صحبت سے دور ہے، عالم و اماموں سے ملتا جلتا نہیں، تال میل نہیں کرتا، بیٹھتا اٹھتا نہیں، ان کی نشست، ان کی صحبت، ان کی مجلس اختیار نہیں کرتا. اور اگر کچھ نوجوان عالموں اماموں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا وضو صحیح کرتا، اپنی نماز صحیح کرتا، اپنا عقیدہ صحیح کرتا، ان سے کچھ سیکھتا سمجھتا، اپنی الی پلی یعنی کیا کیا سنانے بیٹھ جاتا ہے. امام صاحب ایسا ہوا، یہاں ویسا ہوا، دنیا بھر کی خبریں دے گا. نادان، تیری ذمہ داری تھی، کیسے تجھے عالم دین کی صحبت نصیب ہو گئی. تجھے چاہیے تھا اپنا دین و ایمان اچھا کرتا اور اللہ کے رسول کریم کا نقش قدم. بہت اچھے حضرت، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مگر گھنٹوں ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں. عالموں کو کھڑا دیکھیں، کہیں بیٹھا دیکھیں، ان سے مصافحہ کرنے، ان سے برکت لینے کی توفیق نہیں ہوتی. سنی بھائیو، اگر یہ حال رہا تو آپ کا دین بچائے گا کون؟ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مدارس دینیہ کو، علماء دین کو قائم رکھو، ان کی عزتیں عظمتیں اپنے دلوں میں راسخ رکھو. سرکار کریم فرماتے ہیں یا تو عالم بن جائیے، عالم بن جائیں تو سبحان اللہ، عالم دین انبیاء مرسلین کے وارثین ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، وارثین ہیں. عالم دین وہ ہیں جن کے اکرام کا حضور کریم نے حکم فرمایا. عالم دین وہ ہیں، حضور کریم فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا میری زیارت کی، جس نے عالم کی مجلس اختیار کی گویا میری مجلس میں بیٹھا. سنی بھائیو، ہمیں انہی علماء اکرام سے دین سیکھنا ہے، ہمیں انہی علماء اکرام سے دین سیکھ کر راہ تقوی اختیار کرنا ہے اور جنت کا حقدار ہو جانا ہے. عالموں کو جو قریب رہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہی فائدے میں ہیں، وہی فائدے میں. کچھ لوگ سوچتے ہیں صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے عالم صاحب سے ملنے جلنے کی، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی، نہ دولت کی کمی، سب کچھ یہیں رکھا رہ جائے گا. اور یہ جو علماء دین سے، علماء ربانیین سے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، ان کی زیارت کر کے جو بھی ثواب اور حسنات آپ نے حاصل کیے نا، یہی آپ کی درجات کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. سرکار کریم فرماتے ہیں عالم دین ہو جائیے. عالم دین بن جاتا ہے بندہ، یہاں بھی کام آتا ہے اور عالم وہاں بھی کام آتا ہے. یہاں کتنے فائدے ہیں؟ عالم مل جائے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں، جماعت کا عظیم ثواب پائیں. عالم مل جائے، اس کی زیارت کریں، زیارت نبی کا ثواب پائیں، اس سے مصافحہ کریں، نبی کریم سے مصافحے کی برکت پائیں. دنیا میں تو جو فائدے ہیں وہ ظاہر ہیں، اور آخرت میں فائدہ. حضور کریم علیہ التحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجین یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فیکم فما ظنکم بمن عمل بہذا. سرکار کریم فرماتے ہیں جس نے علم دین حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کے مطابق عمل کیا، تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج زرعی پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، جس کی چمک دمک دنیا کے سورج سے کسی قدر بلند و زائد ہوگی. ایسا تاج زرعی لوگ حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ والدین کی شان ہے. علم حاصل کیا بیٹے نے، عالم دین بنا بیٹا، مگر والدین کو اس کا فیضان دیکھیے.
तर्री से नवाजा जाएगा। सरकार फरमाते फमा ज़न्नुकुम बिमन आमिला बिहादा, तो उस आलिम व आमिल के बारे में क्या समझते हो जिसने खुद इस पर अमल किया हो? उसकी शान कितनी बुलंद होगी। बिलाशुबा वो कहीं और ज़्यादा बुलंदी और रोशनी का हकदार होगा, और ज़रूर उसके चेहरे जगमगा रहे होंगे और उसकी शान नुमाया होगी, यकीनन नुमाया होगी, क्योंकि वो आलिम दीन है, मामूली शख्सियत का हामिल नहीं है। आलिम दीन के वालिदैन को आलिम दीन का फैज़ मिल रहा है, घर वालों को फैज़ मिलता है। क़यामत के दिन घर वालों को क्या फ़ायदा होगा? सरकार करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व आमिला बिमा फी शफ़ाहु यौमल क़ियामती फी अशरिम मिन अहले बैती कुल्लुहुम वजबत लहुन नार। सरकार करीम फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद की तालीमात हासिल की और उसने उसके मुताबिक अमल किया, तो क़ियामत के दिन उसके 10 ऐसे घर वालों के हक़ में उसकी शफ़ाअत कबूल होगी जिन घर वालों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं सेग़े शफ़ाहु पर कि 10 नहीं 10-10 करके ये आलिम जितनों को बख्शवाएगा अल्लाह ताला उनकी बख्शिश देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, आलिम दीन की शान बहुत बुलंद है। ये तो आलिम, उसके घर वालों का फैज़ान, उसके घर वालों को क्या फ़ायदा दीनो दुनिया में मिलता है, आखिरत में कैसी बुलंदियां नसीब होती हैं। बिलाशुबा जो आलिम से मोहब्बत करे उसकी भी शान बहुत बुलंद है। आलिम दीन से जुड़ना यहाँ भी फ़ायदा देता है और वहाँ भी फ़ायदा देता है। जो आलिम से मोहब्बत करता है, हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, कल क़ियामत के दिन एक आलिम और एक आबिद को अल्लाह का हुक्म होगा कि इसको जन्नत की जानिब, दोनों को जन्नत की जानिब ले जाया जाए। फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, फरिश्तों आलिम बंदे को रोको, आबिद को जाने दो, आबिद को जाने दो। ज़ाहिर है ख्याल पैदा होगा कि अल्लाह मैंने तेरे दीन की तबलीग भी की और दीन पर अमल भी किया, मुझे रोक दिया गया, आबिद को जाने दिया गया। आबिद गैर आलिम इबादत गुजार, उसे जन्नत में जाने दिया जाएगा, आलिम को रोका जाएगा। दिल में कोई ख्याल पैदा होगा, बिला शुबा रब फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इस आलिम बंदे से कह दो क्या उसने इबादत की थी अपने लिए, जन्नत में जा रहा है, मगर मेरे आलिम बंदे ने इबादत भी की है, मेरे दीन की तबलीग और इरशाद भी की है। आज मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि उस आबिद की तरह ये भी अकेला जन्नत में जाए। इससे कह दो आज तन्हा नहीं, अपने मोहब्बत करने वाला साथ ले जाए। हदीस शरीफ में आता है, फिर तो जिसने आलिम की जरा भी खिदमत की होगी, वुजू के लिए पानी दिया होगा, वो भी दौड़ कर आएगा, हजरत हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आलिमों से मोहब्बत करो, जिन दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और दीन भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ भी फायदे में रहोगे, वहाँ भी फायदे में रहोगे। हुजूर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन हो जाओ या उलमा की या तालिब इल्म हो जाओ। और हर आदमी तो मुआशरे का आलिम नहीं हो जाता और हर आदमी तालिब इल्म नहीं बन पाता। सरकार फरमाते हैं, औ मुस्तमी लहू, तो उलमा की बातें सुनने वाले हो जाओ। ये जलसा जो मुनक्किद है ना, भैया क्या कर रहे हो तुम? मन करो से कुछ चला रहे हो क्या? तवज्जो दीजिए, से मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। तो चूँकि वक्त कम है, हमारे बाद भी खिताबात समाअत करना है और ये शोरा कराम भी जलवा फरोज़ हैं, इसलिए बहुत मुख्तसर चंद बातें अर्ज़ करके गुजरना है मुझे। बहुत मोहब्बत से मुलाहदा फरमाएं। सरकार फरमाते हैं, या तो आलिम हो जाओ या तालिब इल्म हो जाओ, ये भी ना हो सके तो उलमा की बातें सुनने वाले हो जाओ, आलिमों की बातें सुनने वाले। अल्लाहु अकबर, कितने अजीम फैज़ान और बरक़ात के हकदार होते हैं वो। सरकार करीम फरमाते हैं, कलिमतुल हिकमा यस्मउहल मोमिन खैरुल लहू मिन अल्फ इबादत सना। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दीन का एक मसला जिसे मोमिन सुनता है
سرکار فرماتے ہیں وہ اس کی 1000 سال کی نفلی عبادت سے ثواب میں زیادہ ہے. 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. ایک مسئلہ. اب آپ سوچئے مجلس دینی میں جائیں گے, عرس فاروقی میں آپ لوگ تشریف لائے, علماء کرام کے بیانات سنیں گے, ان سے بہت سے مسائل دینیہ سیکھیں گے, اور گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھیے, حساب لگائیے کتنے ثواب اور اجر کے حقدار ہوئے. دل غد غد ہو جائے گا آپ کا, شاد شاد ہو جائے گا, بہت فائدہ پایا, بہت ثواب کمایا. سنی بھائیو, یہ دین کے جلسے کچھ اور نہیں ہے, منورنجن کے ذریعے نہیں ہے. ہمیں کہنے دیا جائے یہ دین کے جلسے اصل میں دین کے مدرسے ہیں. جو سنی بھائی مدارس میں پہنچ کر اب دانو ادب طے نہیں کر سکتے, سرکار کریم کے ارشاد کے مطابق ہمارے بزرگوں نے یہ جلسے عطا فرمائے, یہ رواج قائم فرمائے, تاکہ لوگ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئیں, 2-4 گھنٹے کے لیے آئیں. اپنے کامی لوگ جو دن میں کام کرنے کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکتے ہیں, درسگاہوں میں نہیں پہنچ سکتے, مدرسوں میں نہیں پہنچ سکتے, علماء کی بارگاہ میں ذانو ادب نہیں طے کر پاتے ہیں, انہیں رات کے حصوں میں, دوسرے خالی اوقات میں انہیں جلسے دینیہ کے نام پر بلایا جائے, واضح دینی سنایا جائے, اور ان کے دین کو اچھا کیا جائے, تاکہ وہ بھی اللہ کی جنت سے محروم نہ رہیں, راہ تقویٰ سے دور نہ رہیں, وہ بھی علم دین حاصل کریں, متقی بنے اور جنت کے حقدار. بہت اچھے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حضرات, لیکن آج کل ہمارے بھائیوں نے ان مبارک مجلسوں کو بجائے دین سیکھنے کے ذریعہ بنانے کے منورنجن کا ذریعہ بنا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کو, جلسوں کو دین کے لیے استعمال کرو, جلسوں کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے ذریعہ بناؤ, اور اس کے ذریعے اپنے معاشرے کو اچھا کرو. آج جلسوں کا معاملہ یہ ہے کہ کتنا پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے, دنیاوی تعلیم یافتہ ہے, وہ جلسوں میں نہیں آتا ہے, جلسوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور جلسوں سے کیا دور ہو رہا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ سنیت سے, صحیح عقیدوں سے, اچھی باتوں سے, راہ صراط سے, بزرگوں کے طریقوں سے دور و نفور ہوتے جا رہے ہیں. سنی بھائیو, اپنی روش اپنے اسلاف کے نقش قدم پر لاؤ. انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے اسلاف کا نقش قدم اختیار کیا تو ہم کامیاب رہیں گے, اور ہماری کامیابی کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, بشرط کہ ہم بزرگوں کا نقش قدم اختیار کرتے رہیں. اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یہ جلسوں کا جو رواج پیدا کیا اسی لیے تاکہ لوگ, کامی لوگ جو معاشی انتظامات میں دن میں لگے رہتے ہیں, وہ رات کے وقت میں یا فرصت کے وقت میں آئیں اور دین کے جلسے منعقد ہوں, اور اس میں علماء کے بیانات سے اپنا دین اچھا کریں. سرکار فرماتے ہیں او مستمعن لہو, یا علماء کی باتیں سننے والے ہو جائیے. اور اگر کوئی آدمی عالموں کی باتیں سننے کا موقع نہ پائے, ایسا کہیں جنگل میں بھٹک جائے جہاں کوئی عالم ملے ہی نہ, تو کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں اسے بھی راہ تقوی اختیار کرنے کے لیے, ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء سے جڑنا ہوگا. یا رسول اللہ کیسے جڑا جائے؟ نہ عالم بن سکے, نہ طالب علم رہ سکے, نہ علماء کی باتیں سننے کا موقع پا سکے. سرکار مگر چاہتے ہیں علماء سے جڑیں اور اپنی آخرت کو اچھا کر لیں, اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں. یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ سرکار فرماتے ہیں او محبن لہو, عالموں کی محبت اپنے دل میں رکھو. یہ محبت تمہیں راہ راست پر رکھے گی, تمہیں سنی رکھے گی, تمہیں جنتی رکھے گی, تمہیں جنتی بن کر جانے کی توفیق دے. علماء کی محبت دل میں رکھو. ولا تکن الخامس, 5واں نہ بنو, 5واں نہ بنو. 5واں بننے والے دنیا میں بھی ہلاک ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہوتے ہیں. اس لیے حضرات, رب قدیر جل جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے اللہ سے علم والے ہی ہیں. علم سے مضبوطی کے ساتھ جڑیے تاکہ آپ خشیت خداوندی کے ساتھ زندگی گزاریں. رب قدیر اس سننے سنانے کو شرف قبول عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.